بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد 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 صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، اعظم اللہ اجورنا واجورکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ایام اضحیٰ کی ابتدا ہو چکی ہے۔ آج محرم کی دوسری تاریخ ہے۔ یہ تاریخ اپنے اندر چند مناسبتیں رکھتی ہے۔ آج وہ قافلہ کہ جو 28 رجب سن 60 ہجری میں مدینے سے چلا تھا، کربلا میں وارد ہو چکا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا غم ایک ایسا غم ہے کہ جو انسان کے دل میں حرارت پیدا کرتا ہے، اس کو جینے کی امنگ دیتا ہے۔ دنیا کے اور غم ہوتے ہیں، اگر انسان ان غموں کو اپنے دل سے لگائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان زندگی کی دوڑ میں پیچھے ہو جاتا ہے اور جینے کی امنگ اس سے ختم ہو جاتی ہے، حوصلہ زندگی کا ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن تنہا یہ غم سید الشہداء ہے کہ جو انسان کے دل میں حرارت پیدا کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی غم ہو، اگر انسان اس غم کو اپنے سینے سے لگاتا ہے تو وہ غم انسان سے جینے کا حوصلہ چھین لیتا ہے، زندگی کی دوڑ میں انسان پیچھے ہو جاتا ہے۔ تنہا یہ غم سید الشہداء ہے کہ انسان جتنا اس غم سے نزدیک ہوتا ہے، زندگی کے شرارے انسان کے سینے میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ غم وہ غم ہے کہ جو انسان کو تحریک کرتا ہے، ابھارتا ہے کہ انسان باطل قوتوں کے سامنے اپنے آپ کو سپرد نہ کرے۔ یہ غم سید الشہداء ہے کہ جو انسان کے اندر جینے کی امنگ پیدا کرتا ہے۔ اس غم کے ذریعے سے انسان بڑی سی بڑی طاقتوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ آج اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی بڑی تحریکیں کامیاب ہوئیں، جتنے بھی انقلابات آئے، اکثر افراد نے، اکثر دانشوروں نے کربلا کا مطالعہ کیا تھا۔ کیا خوب جوش نے کہا کہ کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تپاں، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں، کربلا جرت انکار ہے پیش سلطان، فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ عزیزان گرامی، آج امام حسین کا قافلہ کربلا کی سرزمین کے اوپر وارد ہو چکا ہے۔
جب یہ قافلہ کربلا کی سرزمین کے اوپر اترا تو امام نے اپنے بھائی عباس کو بلایا، کہا بھیا عباس، اہل حرم کو ناقوں کے اوپر سے اتارو، محملوں سے اتارو، خیموں کو نصب کرو۔ حسینی قافلہ یہ امور انجام دے رہا تھا کہ اتنے میں ابن زیاد کا نامور آتا ہے اور وہ خط لے کر حر کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہا کہ حسین کو ایسی جگہ کے اوپر اتارو کہ جس جگہ کے اوپر نہ پانی ہو نہ دانہ ہو۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ ایسی جگہ کے اوپر امام حسین اپنے خیموں کو نصب کریں کہ جہاں کے اوپر نہ پانی دستیاب ہو سکتا ہو اور نہ جانوروں کو کھانے کے لیے دانہ مل سکتا ہو۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ امام حسین کو ایسی جگہ کے اوپر اتارو کہ جہاں کے اوپر ان کو نہ پانی فراہم ہو سکے نہ جانوروں کے لیے دانہ اور چارہ جو ہے فراہم ہو سکے۔ بہرحال اگر امام حسین چاہتے تو اس وقت جنگ ہو سکتی تھی اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ امام حسین اس جو چھوٹی ایک جماعت جو امام کے مقابلے پہ ابھی تھی، بہت ہی مختصر جماعت تھی، چنانچہ بعض اصحاب نے امام کے یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ ابھی دشمن کی تعداد کم ہے، آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم ابھی ان سے جنگ کر لیں، ورنہ بعد میں جو لشکر آئے گا اس سے ہم کو مقابلہ کرنے میں دشواری ہوگی۔ لیکن کیونکہ امام حسین کا نصب العین ہے صلح اور آشتی، امن و امان، یعنی جیو اور جینے دو، تو لہٰذا امام نے کہا کہ نہیں، میں جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتا، سبقت نہیں کرنا چاہتا۔ چنانچہ امام نے اپنے خیموں کو دریا کے کنارے سے ہٹا لیا اور اس جگہ کے اوپر نصب کیا کہ جہاں دریا سے کافی دور جگہ تھی۔ آپ دیکھیے کہ کربلا کا واقعہ اپنے اندر مختلف اقدار، اخلاقی اقدار رکھتا ہے، مختلف پہلو ہیں کہ جو ہم کو اس واقعے کے اندر نظر آتے ہیں۔ غم سید الشہداء کا منانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان صرف امام حسین کا تذکرہ سنے اور اس کے بعد گریہ کرے اور اس کے بعد سوچے یہ اور خیال کرے کہ اس کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے۔ نہیں، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، تمہارے لیے میری ذات آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے۔ تم اگر در حقیقت دنیا کی میں اتباع کسی کی کرنا چاہتے ہو، پیروی کرنا چاہتے ہو، تو میری ذات کو بعنوان آئیڈیل، بعنوان الگو اختیار کرو۔ اس کے اندر تم کو جو ہے ہر قسم کے نمونے ملیں گے۔ کربلا کا واقعہ کہ جو سن 61 ہجری میں واقع ہوا، 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا میں وارد ہوا ہے اور 10 محرم کو یہ جنگ واقع ہوئی اور اس میں یہ سارا قافلہ کہ جو امام کے ساتھ آیا تھا سب نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو اب اتنی مختصر عرصے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اخلاقی اقدار بہت زیادہ نمایاں ہیں۔ واجبات الہی کے اوپر عمل کرنا، نہ تنہا واجبات کے اوپر عمل کرنا بلکہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مستحبات بھی ترک نہ ہوں، سنت چیزیں بھی جو ہیں وہ ترک نہ کی جائیں۔ امام کی اطاعت، امام وقت کی آواز کے اوپر لبیک کہنا، یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے۔ اگر امام نے کسی امر سے منع کر دیا ہے تو کیونکہ امر امام ہے، حکم امام ہے، لہٰذا فوراً امام کی بات کے اوپر لبیک کہنا۔ اگر امام نے کہا کہ آگے بڑھو تو امام کی بات کے اوپر کو قبول کرنا۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کو کربلا میں اصحاب حسین اور خود جو افراد تھے امام حسین کے ساتھ ان کے اندر بدرجہ اتم نمایاں طور کے اوپر دکھتی ہیں۔ کربلا تنہا اس بات کا نام نہیں ہے، یعنی کربلا کا واقعہ تنہا ایسا واقعہ نہیں ہے کہ انسان صرف مجلس میں بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد چند آنسو بہائے اور اس کے بعد یہ خیال کرے کہ اس کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے۔ نہیں، کربلا کا ایک بڑا مطالبہ ہے،
کہ انسان اپنے اندر اپنی ذات میں جائزہ لے کہ وہ اس کے اندر کیا خامیاں پائی جاتی ہیں، اور اس سے پہلے سال میں جو خامیاں تھیں اس سال اگر ہم ایام عزا میں شرکت کر رہے ہیں اور عزادار ہیں اگر ہم بن رہے ہیں، صف عزا کے اوپر بیٹھ رہے ہیں، تو ہم کو یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ وہ خامیاں، وہ کمیاں کہ جو ہماری شخصیت میں پائی جاتی تھیں آئندہ اب ہمارے اندر نہیں پائی جائیں گی۔ غم سید الشہداء کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی خودسازی کرے، اپنے کردار کو اعلیٰ منازل کے اوپر پہنچائے، جو اخلاقی خرابیاں پائی جاتی ہیں اس سے جو ہے اپنے آپ کو دور کرے، اور اسی وقت کہ جب انسان اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرتا ہے تو حقیقی معنی میں انسان عزادار کہلائے گا، اور اگر انسان جو ہے یہ چیزیں اپنے اندر نہیں پیدا کر رہا ہے گا تو لاکھ انسان جو ہے وہ ہر سال عزاداری کرے لیکن در حقیقت حقیقی عزادار نہیں کہلائے گا۔ حقیقی عزادار وہی ہے کہ جو سیرت امام حسین علیہ السلام کو اپنائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تاریخ ہے جس دن سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ وارد کربلا ہوا۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں اس کی یاد منائی جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں شہر لکھنؤ جو عزاداری کا مرکز بھی قرار پایا، یہاں پر اس تاریخ میں اس عظیم واقعے کی یاد ایک مشہور و معروف بارگاہ کربلا دیانت الدولہ میں منائی جاتی ہے۔ یہ روضہ امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں روضے کی ہو تصویر ہے۔ اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ اس روضے کو بالکل اسی طرز پر بنایا جائے کہ جس طرح سے امام حسین کا روضہ کربلا میں ہے۔ اسی بنیاد پر اگر آپ اس کربلا میں آ کر دیکھیں تو وہ ساری چیزیں نظر آئیں گی کہ جو کربلا معلیٰ میں موجود ہیں، وہ سارے آثار یہاں پر پیش کیے گئے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کوشش کی گئی کہ جس طرز پر اور جس طریقے پر وہ بارگاہ تیار ہوئی ہے اسی طریقے پر یہ بارگاہ بھی تیار کی جائے۔ یہ امام باڑہ شہر لکھنؤ کے مشہور و معروف امام باڑوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں سال کی مختلف تاریخوں میں مختلف پروگرام منعقد ہوتے ہیں کہ جس میں سے ایک یہ پروگرام جو آپ کے سامنے
2 محرم الحرام کو اس واقعے کی یاد میں اس تاریخ میں اس بارگاہ میں ایک جلوس عزا برآمد ہوتا، جس میں امام حسین اپنے اعزاء، اپنے اصحاب اور اپنے جانثاروں کے ساتھ اس سرزمین پر وارد ہوئے۔ اپنا اب سلام آخر کہہ رہے ہیں رو رو کر، اپنے جد کے روزے پر، اپنے جد کے روزے پر جا کے سبت پیغمبر، اپنا اب سلام آخر کہہ رہے ہیں رو رو کر، اپنا اب سلام آخر کہہ رہے ہیں رو رو کر، کہہ رہے تھے اے نانا ہم وطن سے نکلے
لیں گے، آج ہم مدینے کی انجمن سے نکلیں گے، چھوٹ جائے گی ہم سے، چھوٹ جائے گی ہم سے، ہائے تربت اطہر، اپنا اب سلام آخر کہہ رہے ہیں رو رو کر، اپنا اب سلام آخر کہہ رہے ہیں رو رو کر، اب ہم اس قرینے سے جائیں گے مدینے سے، آپ اس نواسے کو اب لگا لو سینے سے، اب کبھی مدینے میں، اب کبھی مدینے میں پھر نہ آئیں گے جا کر، اپنا اب سلام آخر کہہ رہے ہیں رو رو کر، اپنا اب سلام آخر کہہ رہے ہیں رو رو کر، پھر کہا یہ مادر سے ہو رہا ہوں میں رخصار، اب کسی سے ملنے کی پاؤں گا کہاں فرصت، بہن سن کے ہلتی تھی، بہن سن کے ہلتی تھی، ہائے تربت مادر، اپنا اب سلام آخر کہہ رہے ہیں رو رو کر، اپنا اب سلام آخر کہہ رہے ہیں رو رو کر، پھر حسن سے کہتے تھے یا اخی خدا حافظ، اپنے بھائی کو کہیے آپ بھی خدا حافظ، اب کہاں نصیب اپنا، اب کہاں نصیب اپنا، پھر جو آئے مرقد پر، اپنا اب سلام آخر کہہ رہے ہیں رو رو کر، اپنا اب سلام آخر کہہ رہے ہیں رو رو کر، چھوڑ دیں گے ہم یثریب، کربلا خریدیں گے، سب کے دفن کی خاطر ایک جگہ خریدیں گے، پھر وہ ریت کا صحرا، پھر وہ ریت کا صحرا ہوگا خلد کا ہمسر، اپنا اب سلام آخر کہہ رہے ہیں رو رو کر، اپنا اب سلام آخر کہہ رہے ہیں رو رو کر، پیش ظلم سر اپنا ہم نہیں جھکائیں گے، دین پر نہ آ جائے سر بھی ہم کٹائیں گے، اپنا گھر لٹائیں گے، اپنا گھر لٹائیں گے، نانا جان کے دی پر، اپنا اب سلام آخر کہہ رہے ہیں رو رو کر، اپنا اب سلام آخر کہہ رہے ہیں رو رو کر، کربلا کے صحرا میں دوں گا اکبر و
اصغر ایسا بھائی بھیجوں گا جس میں ہو کہیں لشکر اور سجدہ حق میں اور سجدہ حق میں پھر کٹے گا میرا سر اپنا اب سلام آخر کہہ رہے ہیں رو رو کر اپنا اب سلام آخر کہہ رہے ہیں رو رو کر اب ہم اس قرینے سے جائیں گے مدینے سے آپ اس نواسے کو اب لگا لو سینے سے اب کبھی مدینے میں اب کبھی مدینے میں پھر نہ آئیں گے جا کر اپنا اب سلام آخر کہہ رہے ہیں رو رو کر اپنا اب سلام آخر کہہ رہے ہیں رو رو کر پھر کہا یہ مادر سے ہو رہا ہوں میں رخصت اب کسی سے ملنے کی پاؤں گا کہاں فرصت بہن سن کے ہلتی تھی بہن سن کے ہلتی تھی ہائے تربت مادر اپنا اب سلام آخر کہہ رہے ہیں رو رو کر اپنا اب سلام آخر کہہ رہے ہیں رو رو کر پھر حسن سے کہتے تھے یا اخی خدا حافظ اپنے بھائی کو کہیے آپ بھی خدا حافظ اب کہاں نصیب اپنا اب کہاں نصیب اپنا پھر جو آئے مرقد پر اپنا اب سلام آخر کہہ رہے ہیں رو رو کر اپنا اب سلام آخر کہہ رہے ہیں رو رو کر چھوڑ دیں گے ہم یثرب کربلا خریدیں گے سب کے دفن کی خاطر ایک جگہ خریدیں گے پھر وہ ریت کا صحرا پھر وہ ریت کا صحرا ہوگا خلد کا ہم سر اپنا اب سلام آخر کہہ رہے ہیں رو رو کر اپنا اب سلام آخر کہہ رہے ہیں رو رو کر پیش ظلم سر اپنا ہم نہیں جھکائیں گے دین پر نہ آ جائے سر بھی ہم کٹائیں گے اپنا گھر لٹائیں گے اپنا گھر لٹائیں گے نانا جان کے دی پر اپنا اب سلام آخر کہہ رہے ہیں رو رو کر اپنا اب سلام آخر کہہ رہے ہیں رو رو کر اپنا اب سلام آخر کہہ رہے ہیں رو رو کر
आओ नमाज गम सरवर पढ़ लें, बावजू आओ नमाज गम सरवर पढ़ लें, हमने पलकों के मुसल्लों को बिछा रखा है। बावजू आओ नमाज गम सरवर पढ़ लें, हमने पलकों के मुसल्लों को बिछा रखा है। और फातिमा आई है मजलिस में तो हमने खुर्शीद घर को अशकों के गुलाबों से सजा रखा है। नारे सलवा पड़े जनाता है, घर को अशकों के गुलाबों। ये 4 मिसरे मौलाए कायनात की शान में है कि शरफ बढ़ाता है, चेहरा निखार देता है। शरफ बढ़ाता है, चेहरा निखार देता है, और अली का जिक्र बशर को वक़ार देता है। शरफ बढ़ाता है, चेहरा निखार देता है, अली का जिक्र बशर को वक़ार देता है। और अली का जिक्र खले किस तरह न दुश्मन को कि दबी दबाई ये चोटें उभार देता है। हाँ, शरफ बढ़ाता है, चेहरा निखार देता है, अली का जिक्र बशर को वक़ार देता है। अली का जिक्र खले किस तरह न दुश्मन को कि दबी दबाई ये चोटें उभार देता है। एक बार नारे सलवा पड़े। कि आँखों में अश्के मातम सरवर लिए हुए, आँखों में अश्के मातम सरवर लिए हुए, और जन्नत में आ गया हूँ मैं कौसर लिए हुए। आँखों में अश्के मातम सरवर लिए हुए, जन्नत में आ गया हूँ मैं कौसर लिए हुए। आओ दरे हुसैन पर सर रख के देख लो। सबको खिताब है कि आओ दरे हुसैन पर सर रख के देख लो, अरे पलटो के तुम भी हुर का मुकद्दर लिए हुए। आओ दरे हुसैन पर सर रख के देख लो, आओ दरे हुसैन पर सर रख के देख लो, पलटो के तुम भी हुर का मुकद्दर लिए हुए। और ये शेर यहाँ पर चूँकि शहज़ादे अली अकबर अलैहिस्सलाम का भी रोज़ा है, एक शेर से कहा गया है कि आओ दरे हुसैन पर सर रख के देख लो, पलटो के तुम भी हुर का मुकद्दर लिए हुए। और फितरुस कुछ और पर अली अकबर से मांग लो, फितरुस कुछ और पर अली अकबर से मांग लो, अरे मुद्दत हुई हुसैन से शह पर लिए हुए। फितरुस कुछ और पर अली अकबर से मांग लो, मुद्दत हुई हुसैन से शह पर लिए हुए। और देखिए ये शेर कि है जिनको इज्तिनाब तबर्रे के नाम से, है जिनको इज्तिनाब तबर्रे के नाम से, अरे हाजी वो क्यों हैं हाथ में कंकर लिए हुए। है जिनको इज्तिनाब, है जिनको इज्तिनाब तबर्रे के नाम से, हाजी वो क्यों हैं हाथ में कंकर लिए हुए। और इस सिलसिले का आखिरी शेर है जिनको इज्तिनाब तबर्रे के नाम से, हाजी वो क्यों हैं हाथ में कंकर लिए हुए। और अर्ज़ किया कि बुग़्ज़े अली में खाना बदोशी हुई नसीब, बुग़्ज़े अली में खाना बदोशी हुई नसीब, अरे कुछ शामज़ादे फिरते हैं बिस्तर लिए हुए। बुग़्ज़े अली में खाना बदोशी हुई नसीब, बुग़्ज़े अली में खाना बदोशी हुई नसीब, कुछ शामज़ादे फिरते हैं बिस्तर लिए हुए। समझ फरमाया। अर्ज़ क्या, कोई किसी को हो न हो लेकिन खुदा तो है, कोई किसी का हो न हो लेकिन खुदा तो है, और हल्लाल मुश्किलात वो मुश्किल कुशा तो है। कोई किसी का हो न हो लेकिन खुदा तो है, हल्लाल मुश्किलात वो हल्लाल मुश्किलात वो मुश्किल कुशा तो है। और दरगाह आके हौस का पानी पिया तो है, दरगाह आके हौस का पानी पिया तो है। अरे आराम है मरज़ में मुझे फ़ायदा तो है, दरगाह आके हौस का पानी पिया तो है, आराम है मरज़ में मुझे फ़ायदा तो है। और अहले अज़ा को गर्मिए मैशर की फ़िक्र क्या, अहले अज़ा को गर्मिए मैशर की फ़िक्र क्या, अरे अब्बास के फरहेरे की ठंडी हवा तो है। अहले अज़ा को गर्मिए मैशर की फ़िक्र क्या, अब्बास के फरहेरे की ठंडी हवा तो है, अब्बास के फरहेरे की ठंडी हवा तो है। 2-3 शेर पढ़ना बस कि लेना है
انتقام شہیدان کربلا، لینا ہے انتقام شہیدان کربلا، آسان نہیں یہ کام مگر حوصلہ تو ہے۔ ہاں، لینا ہے انتقام شہیدان کربلا، آسان نہیں یہ کام مگر حوصلہ تو ہے۔ بس صرف دو شعر پڑھنا ہے کہ الفت ہے دشمن، سما فرمایا ہے دشمن ازاں سے وہ ہندو مجھے عزیز، بس کیا ہے عالم بھائی ہے دشمن ازاں سے وہ ہندو مجھے عزیز، ارے سر تعزیے کے سامنے جس کا جھکا تو ہے دشمن ازاں سے وہ ہندو مجھے عزیز، سر تعزیے کے سامنے جس کا جھکا تو ہے۔ بس آخری شعر کے بعد مقطع کہ صلوات اہل بیت پر لعنت یزید پر، صلوات اہل بیت پر لعنت یزید پر، اور سب کچھ کلام پاک میں لکھا ہوا تو ہے۔ لینا ہے انتقام شہیدان کربلا، آسان نہیں یہ کام مگر حوصلہ تو ہے۔ وہ ہے دشمن ازاں سے وہ ہندو مجھے عزیز، سر تعزیے کے سامنے جس کا جھکا تو ہے۔ اور صلوات اہل بیت پر لعنت یزید پر، صلوات اہل بیت پر لعنت یزید پر، سب کچھ کلام پاک میں لکھا ہوا تو ہے، سب کچھ کلام پاک میں لکھا ہوا تو ہے۔ بس مقطع سما فرمایا کہ خورشید مجھ کو فکر نہیں روز حشر کی، خورشید مجھ کو فکر نہیں روز حشر کی، ارے جنت مجھے ملے نہ ملے کربلا تو ہے۔ خورشید مجھ کو فکر نہیں روز حشر کی، جنت مجھے ملے نہ ملے کربلا تو ہے۔ مولاي مولاي يا مولاي 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 يا مولاي 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 آجا میرے حسین 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 جب سے تو ہو گیا ہے بے وطن ساتھی راہیں ہمارن جو من جب سے تو ہو گیا ہے بے وطن ساتھی راہیں ہمارن جو من
مرقد کو چھوڑ کر میں تیرے ساتھ ہوں اے میرے نور آجا میرے حسین آجا میرے حسین آجا میرے حسین چکیاں پیش کے پالا تجھے تپتی رہتی پہ تیری لاش ہے چکیاں پیس کے پالا تجھے تپتی رہتی پہ تیری لاش ہے جنت کو چھوڑ کر حیدر بھی آ گئے سن کے زہرا کے بیان آجا میرے حسین آجا میرے حسین آجا میرے حسین کیسے اس حال میں دیکھوں تجھے آجا گوش میں لے لوں تجھے کیسے اس حال میں دیکھوں تجھے آجا گوش میں لے لوں تجھے پانی نہ مل سکا پیاسا تو رہ گیا ہائے میرا حسین آجا میرے حسین آجا میرے حسین آجا میرے حسین ہائے مجبور زینب کیا کریں کیسے دیکھے گلا کٹتے ہوئے ہائے مجبور زینب کیا کریں کیسے دیکھے گلا کٹتے ہوئے خنجر ہے حلق پر تیروں پہ جسم ہے برپا ہے شور و شین آجا میرے حسین 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 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصي السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجليت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة
أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجانة ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا. ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم
برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب آثاركم مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته. مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين
صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا